مدینہ، آپ نے فرمایا تحفہ نہیں رشوت ہے، کیا تحفہ بھی رشوت بن سکتا ہے؟ جبھی تو کہا بن سکتا ہے نا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، غالباً کئی دورے پر تھے آپ، اور آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی، تو اس دوران کوئی گاؤں آ گیا، تو وہاں چند لڑکے جو تھے وہ سیب کا تھال لیے کھڑے تھے تو فتن پیش کرنے کے لیے۔ آپ نے وہ سیب جو تھے وہ قبول نہیں کیے، سیب قبول ہی نہیں کیے، وہ منع کر دیا، میں نہیں لیتا۔ تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ یا سیدی، کیا تحفہ لینا بھی منع ہے؟ یہ تو تحفہ لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو فرما روا تھے، جو خلفاء تھے، ان کے لیے واقعی یہ تحفہ تھا، مگر اب یہ میرے لیے رشوت ہے۔ یعنی اب لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے کہ وہ، یعنی یہ اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں رشوت ہے، یا ان کا تقویٰ تھا۔ یہ جو فرما روا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو قہر و تسلط حاصل ہوتا ہے لوگوں پر، اب وہ جیسے کہ پولیس ہے، پولیس والا جو ہے اس کو بھی ایک طرح کا قہر و تسلط حاصل ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے تھانے میں لے جا سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آپ اگر قصوروار ہوئے تو پولیس کو اس لیے چائے پلا دی، اس لیے کوئی نوٹ تحفہ کہہ کر دے دی، مٹھائی کا ڈبہ تحفہ کر کے دے دیا، تاکہ اپنے جو وہ کالے دھندے ہیں اس پر یہ تعاون کرے گا۔ تو ہو ہی رہا نہیں، یہی ہو رہا ہے نا آج کل۔ تو اس طرح مطلب یہ پولیس کو دینا یہ رشوت ہے۔ اچھا، اب اس نیت سے نہیں دے رہا لیکن دے رہا ہے، پھر بھی مزید نہ تہمت ہے یہ پولیس کو دینا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ مزید نہ تہمت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں لیا کہ یہ تہمت لگنے کی جگہ۔ اسی طرح اب جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، جیسے کوئی بھی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، سپوز کرو کہ آپ کے علاقے کی کہ آپ کے حلقے کا مشاورت کا نگران جو ہے، یہ اپنے ماتحت جو دعوت اسلامی والے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ قہر و تسلط تو رکھتا ہے۔ درس آپ کو نہیں دینے دے گا، یہ نہ چاہے گا تو بیان سے آپ کو روک دے گا، یہ چاہے گا تو ذیلی حلقے کا جو نگران ہے اس کو فارغ کر دے گا، معلم مسجد کا بدل دے گا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے کو تبدیل کر دے گا، یا دو میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں نہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو اب ایسی صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو اب جیسے دو کا جھگڑا بالخصوص، تو اس میں ایک نے اس کی دعوت کر دی، خصوصی دعوت کے لیے خصوصی لفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ خصوصی دعوت وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دعوت دی اور اسی کے لیے دعوت دی کہ تم آؤ، انہیں پتہ ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، جیسے کہ ہم اس کو دعوت دی کہ میرے گھر آج کھانا کھا لینا، اور کوئی دعوت کا اہتمام نہیں، آپ گئے تو کھانا ملا، نہیں گئے تو کوئی دعوت کی صورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ خصوصی دعوت کہلائے گی کہ اس کے آنے پر دعوت موقوف ہے، یہ نہیں آئے گا دعوت ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عمومی دعوت کہ آپ کے یہاں شادی کی تقریب ہے اور آپ نے سبھی کو دعوت دی ہے تو اس کو بھی دعوت دے دی، تو یہ عمومی ہے، اس میں جا سکتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک صورت ہے کہ عام لوگوں کو جو آئٹم کھانے کے ڈشیں دی، اس سے کچھ زائد اس کو ڈش پیش کر دی، اب یہ پھر جو زیادت ہے وہ رشوت ہے۔ اس کی ترکیب جو بنانی ہے کہ اپنے جو پھڈا چل رہا ہے نا، اس میں یہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، مروت کی وجہ سے اس کو مٹھائی کے بوجھ کے طرح دبا دو۔ اب اس پر ایک طویل مدنی مذاکرہ ہو چکا ہے ان احکام پر، تو اس لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی اس کو نہ لیں۔ تو وہی کہ چونکہ امیر المومنین تھے، یہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو اس لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ تحفہ نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے، تو یوں تحفہ بھی رشوت بنتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس اعتکاف کی بہاریں، اس اعتکاف کی جھلکیاں، یہ رقت انگیز مناظر آپ نے دیکھے اور سنے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک 30 دن یا 10 دن کے اعتکاف کی سعادت نہ پا سکے۔ میرا ایک ناقص مشورہ ہے، آپ کے پاس جتنا وقت ہے کوشش کیجئے رمضان کا زیادہ وقت مسجد میں گزاریے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ امیل سنت ظہر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اور تراویح کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت دوبارہ بیان بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ بیان اور یہ مدنی مذاکرہ ملک و بیرون ملک ٹیلی فونک ریلے کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہیں کوشش کیجئے کہ یہ لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر ممکن ہے تو ضرور شرکت فرمائیے، ورنہ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، اور امیل سنت کے بیانات میں، مدنی مذاکروں میں شرکت کے ساتھ ساتھ متقین کی خدمت کے جذبے کے تحت، ان کی برکتیں لینے کے جذبے کے تحت، ان عاشقان رسول کی صحبت کی برکتیں لینے کے جذبے کے تحت آپ بھی زیادہ دعوت متقفین کے ساتھ گزارنے کی نیت کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے سوالے جا مدینے کو پیام عرض کر دے ان سے باسد احترام، اے مکین گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکین گنبد خضرا سلام۔ تو ایسا بالے جا مدینے کو پیام عرض کر دے ان سے باسد احترام، عرض کر دے ان سے باسد احترام، اے مکین گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکین گنبد خضرا سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے